الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: اور اے مصطفیٰ، وہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور جو تمہیں اس میں سے علم عطا کیا گیا ہے وہ تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روح کی تشریح کے حوالے سے حضرت مولانا سید عبداللطیف المعروف سید شاہ محی الدین قادری ولوری کی جو روح کی تشریحات بڑی اعلی ہیں، وہ انہوں نے 10 تشریحات کی ہیں جو اس حدیث سے ماخوذ ہیں: من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس یقیناً اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو پہلی جو تشریح ہم نے یہ بات پڑھی تھی، مدبر اور محرک ہے روح۔ دوسری، جسم کی مدبر ایک ہی روح ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کائنات کا وحدہ لا شریک ہے۔ تیسری بات ہم نے پڑھی تھی کہ جیسے روح کے بغیر جسم حرکت نہیں کر سکتا، یعنی محتاج ہے روح کا، اسی طرح کل کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اپنی تقدیر، ارادہ اور قضاء کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کائنات کی کوئی چیز بھی حرکت نہیں کر سکتی، جس طرح جسم روح کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ چوتھی جو تشریح انہوں نے کی ہے، یہ 3 تو پیچھے گزر چکی نا، چوتھی تشریح یہ کی ہے: لما کان لا يتحرك في الجسد شيء الا بعلم الروح وشعورها به ولا يخفى على الروح من حركات الجسد وسكناته شيء علمنا انه لا يعذب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء۔ اس تشریح میں جو آپ نے آیت کا تذکرہ کیا ہے، یہ آیت یوں ہے: وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ القرآن۔ ترجمہ کیا ہے آپ کی روح کی تشریح کا؟ جو چوتھی تشریح ہے کہ جب جسم میں کوئی شے حرکت نہیں کرتی مگر روح کو اس کا علم و شعور ہوتا ہے، اور اس کی حرکات و سکنات روح سے مخفی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سے بھی ذرہ بھر کوئی شے مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جسم کے اندر کوئی بھی چیز وقوع پذیر ہوتی ہے، جیسے خون کا دل کی طرف اکٹھا ہونا، پھر دل سے پورے جسم میں ایک ایک حصے کو سپلائی کرنا، اور پھر اس کے اندر خوراک ہے، آکسیجن ہے، بے شمار چیزیں ہیں، وائٹامنس ہیں، پھر گردوں کا پیشاب نکالنا، فاسد مادے نکالنا، جگر کا ایک فیکٹری کی طرح کام کرنا، اسی طرح پینکریاز جسے لبلبا کہتے ہیں، شوگر کے حوالے سے اس کو بیلنس رکھنا، یہ زبان، آنکھ، سارے جتنے بھی اعضاء ہیں، اندرونی ہیں یا بیرونی ہیں، ظاہر ہیں یا باطنہ ہیں، اس کو روح کو معلوم ہوتا ہے، اور روح کے علم شعور کے بغیر کوئی چیز حرکت جسم کے اندر نہیں کر سکتی، کام کاج نہیں کر سکتی۔
اسی طرح اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی چیز کام نہیں کر سکتی. اور جو کائنات میں واقعہ کوئی چیز ظہور پذیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے سے شعور اور علم ہوتا ہے. یعنی جو قرآن کریم کی آیت بھی یہاں استعمال ہوئی ہے اس کا مفہوم کہ کوئی بھی چیز ذرہ بھر بھی اس کائنات میں نہ زمینوں میں نہ آسمان میں اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور مثال روح کی دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے. اسی طرح روح جو ہے اس سے کوئی چیز جسم کی اندرونی ہو چاہے بیرونی ہو پورا جسم جو ہے روح کا شعور کے حوالے سے علم کے حوالے سے محتاج ہے. جسم میں جو بھی حرکات و سکنات ہوتی ہیں روح کو اس کا معلوم ہوتا ہے. پانچویں جو انہوں نے تشریح کی ہے وہ یوں ہے لما کان ھذا الجسد لم یکن فی شیء اقرب الی الروح من شیء بل هو اقرب الی کل شیء فی الجسد علمنا انه قریب الی کل شیء لیس شیء اقرب الیہ من شیء ولا شیء بعد الیہ من شیء لا بمعنی قرب المسافۃ لانه منزل عن ذلک. عربی اس کا ترجمہ یوں ہے کہ آپ نے عربی میں لکھا ہے کہ جب اس جسم میں کوئی شے روح کی طرف دوسری شے کی نسبت قریب تر نہیں بلکہ جسم میں وہی روح ہر شے سے قریب تر ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے قریب تر ہے اور کوئی شے دوسری شے کی نسبت اس سے زیادہ قریب نہیں ہے اور کوئی شے دوسری شے کی نسبت اس سے زیادہ بعید نہیں ہے. اور یہ قرب و بعد مسافت کے لحاظ سے نہیں اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مراد یہ ہے کہ جسم میں ہر عضو ایک ایک سیل جو نا اسے کہتے ہیں دا سیل از دا بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ. جو سیل ہے نا یہ انسان کا بنیادی ڈھانچہ افعال کا بھی اور بنیادی بناوٹ کا بھی ہے. تو انسان کا ایک ایک سیل جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا مائکروسکوپ میں نظر آتا ہے اس کے اندر بے شمار چیزیں ہیں. یہ سب اسٹوڈنٹس جو سائنس والے بچے ہیں وہ جانتے ہیں. تو جسم میں جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی شے ہے سب سے زیادہ روح اس کے قریب ہے اور وہ روح کے قریب ہے. اس سے زیادہ کوئی قربت والی روح اور جسم کے کسی حصے کے درمیان کوئی قریب چیز نہیں ہے. اب اسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھنے کے لیے اللہ نے بھی فرمایا نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. یعنی یہ قریب اور دور کی مسافت ہے. روح چونکہ اس کا امر ہے قریب ترین ہے ہر جسم کے حصے سے تو چونکہ اللہ تعالیٰ اس بعد و دوری سے پاک ہے. چونکہ قریب ہو تو اس کا مطلب ہے کچھ فاصلہ ہوگا درمیان میں. یہ ایک ذہن میں بات آ رہی ہے وہ تاکہ آپ اس کا ذہن ادھر نہ چلا جائے میں بتاتا ہوں. حلول اسے کہتے ہیں. جو قربت ہے روح کی جسم کے انتہائی قریب ہے جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کی ہر شے سے انتہائی قریب ہے جسے اس نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب چونکہ اللہ رب العالمین کے لیے قرب اور دوری کی مسافت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے قرب اور دوری سے پاک ہے. مراد یہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے. اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی قریب کا مطلب ہے ہر چیز کو علم کے لحاظ سے رحمت کے لحاظ سے جاننے کے لحاظ سے حکمت کے لحاظ سے خبیر ہونے کے لحاظ سے عزیز ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سب سے قریب تر ہے. اور روح جیسے جسم کے قریب تر ہر حصے کے ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر شے کے قریب تر ہے جبکہ وہ قربت اور دوری
وصافتوں سے پاک ہے، اب جو اس کے شایان شال ہے. اسی کو پھر اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. شارک سے قریب ہے نا تو کتنے انسان، تو ہر ایک کی شارک سے بھی قریب ہے. اور اس میں شارک خالی انسانوں کی تو نہیں ہے، ہر ذوی روح چیز کی شارک ہے. اسی سے اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین کا علم کتنا وسیع ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ روح سے بھی پاک ہے. پاک ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ. ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے. نہ اس سے پہلے ہے، نہ اس سے کوئی بعد ہے. اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس سے کوئی ہے، نہ وہ کسی سے ہے. حی قیوم ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. یہی توحید ہے نا. تو لیکن قریب ہے ہر چیز کے، کیونکہ ہر چیز اس کی صفت کا اظہار کر رہی ہے، اس کی تعریف کر رہی ہے، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے. عزیزان گرامی قدر، وقت کافی ہوا، جو آج باقی دوسری درس کافی تھے. انشاءاللہ تعالی یہ بھی جاری رہے گا. ہم نے 5 تشریحات بیان کی ہیں، پھر 10 پہ اس کو پورا کریں گے جو آپ نے بیان کی حضرت محی الدین دلبری قادری رحمۃ اللہ علیہ. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.